بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سوچ بدلیے زندگی بدلیے، میں آپ کا میزبان عاقف فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرقہ واریت نے ہمیں اس قدر عجیب بنا دیا ہے، ہمارے دلوں میں اس قدر نفرت پیدا کر دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تاریخ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا ابو ذر غفاری کے پاس موجود تھے۔ حضرت بلال نے سیدنا ابو ذر غفاری کو کسی بات پر ٹوکا، آپ نے فرمایا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس پر سیدنا ابو ذر غفاری بہت غصے میں بولے۔ آپ نے فرمایا وہ کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، کہ اب تو مجھے سکھائے گا، کہ اب تو میری اصلاح کرے گا؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے کالی کلوٹی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لایا جائے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پر ابو ذر غفاری کو بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلایا گیا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صد افسوس کہ تم ابھی تک نہیں بدلے، تم ابھی تک جاہل ہی رہے ہو۔ اس کے بعد سیدنا ابو ذر غفاری وہاں سے باہر نکلے اور باہر آ کر آپ اپنا سر زمین پر رکھ کے رو رہے تھے، گرد بار اپنے سر میں ڈال رہے تھے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سامنا ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ میرے سر کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیجیے۔ اس پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سر کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک مرتبہ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو۔ یقین کیجئے، سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وقت کا کوئی کتب ابدال اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے اور میرا ایک صحابی آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے تو اس آدھی کھجور کا مقام جو ہے وہ اود پہاڑ کے سونے کے برابر ہے۔ اود پہاڑ کی لمبائی 6 کلومیٹر ہے، تو اس پہ کتنا سونا بنتا ہوگا، اور اس کے مد مقابل آدھی کھجور، اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو وہ صحابی رسول یہ سوچ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایک مرتبہ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، میں اس پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اور آج ہم ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جانے کب کون کسے قتل کر دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ اپنے میزبان عاقف فیاض کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عاقف فیاض کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نظائر نیوز۔